یہ کہانی دو بہنوں کرسٹین پپان اور لیا پپان کی ہے۔ ان دونوں بہنوں کا تعلق فرانس کے شہر لامان سے تھا۔ 1900 میں یہ دو بہنیں کلر میڈ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ان کے والدین کلیمنس ٹیرے اور گستیف پپان فطرتاً لاپرواہ اور جھگڑالو تھے۔ ان دونوں کے افیئر کے دوران ہی کلیمنس ٹیرے کے اپنے امپلائی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جس کی جانکاری گستیف پپان کو بھی تھی۔ لیکن 1902 میں جب انہیں پتا چلا کہ ان کے گھر ایک بچی جنم لینے والی ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کلیمنس ٹیرے سے شادی کریں گے۔ اس شادی کے بعد بھی گستیف پپان کبھی اپنے دل سے کلیمنس کی طرف سے ملے ہوئے دھوکے کی تکلیف کو نہ مٹا پائے، اور انہوں نے سوچا کہ انہیں اپنا شہر چھوڑ کے کسی دوسرے شہر چلے جانا چاہیے اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ اس دوران انہیں ایک دوسرے شہر میں بہت اچھی ملازمت بھی ملی، لیکن جب کلیمنس ٹیرے کو اس تمام چیز کا اندازہ ہوا تو وہ لڑنے لگی، اور انہوں نے کہا کہ اگر گستیف نے انہیں مجبور کیا تو وہ اپنی جان لے لیں گی۔ اس کے باوجود بھی جب کلیمنس کو کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے اپنے ہسبینڈ اور بیٹی کے ساتھ نئے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ 1905 میں گستیف اور کلیمنس کے گھر دوسری بیٹی نے جنم لیا، جس کا نام انہوں نے کرسٹین رکھا۔ مگر ایک اور بچی کی ذمہ داری کلیمنس کو گوارا نہ تھی، اس لیے اس نے کرسٹین کو گستیف کی بہن کو دے دیا، جہاں کرسٹین بہت خوشی خوشی رہنے لگی۔ اب 1911 میں کلیمنس کی تیسری بیٹی لیا کی پیدائش ہوئی۔ کلیمنس اور گستیف دونوں ہی کبھی اچھے ماں باپ ثابت نہیں ہوئے تھے۔ گستیف کو شراب کی لت لگ چکی تھی اور کلیمنس ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ ان دونوں کی شادی بھی کچھ خاص اچھی نہیں چل رہی تھی۔ کچھ وقت گزرتا ہے کہ کلیمنس کو پتہ چلتا ہے کہ گستیف نے اپنی بڑی بیٹی ایمیلیا کا ریپ کر دیا ہے، اور وہ گستیف کے خلاف ڈیورس فائل کر دیتی ہے۔ کلیمنس نے اس سب چیز کا ذمہ دار ایمیلیا کو قرار دیا، اور اسے لگا کہ اس کی بڑی بیٹی ایمیلیا نے ہی گستیف کو یہ سب کرنے پر اکسایا ہو۔ اس چیز کی سزا کے طور پر کلیمنس نے ایمیلیا کو لے بون پیسچر کانوینٹ میں بھیج دیا، جو اس وقت اپنے ڈسپلن کے لیے جانا جاتا تھا۔ کلیمنس نے اپنی دوسری بیٹی کرسٹین کو بھی گستیف کی بہن کے گھر سے واپس بلا لیا اور ایمیلیا کے پاس کانوینٹ میں بھجوا دیا۔ سب سے چھوٹی بیٹی لیا کو اس نے اپنے بھائی کو دے دیا۔ کچھ عرصے بعد جب کلیمنس کے بھائی کی موت واقع ہوئی تو اس نے لیا کو بھی اس کی بہنوں کے پاس کانوینٹ میں بھجوا دیا۔ بہت وقت ساتھ گزارنے کے سبب تینوں بہنوں کا ریلیشن بہت اچھا ہو گیا تھا اور وہ وہاں خوش تھی۔ ایمیلیا نے نن بننے کا حلف بھی اٹھا لیا، اور اب اسی دوران کرسٹین نے سوچا کہ وہ بھی اپنی بہن ایمیلیا کی طرح ایک نن بنے گی۔ اب جب ان کی ماں کلیمنس کو پتا چلا کہ ایمیلیا کی دیکھا دیکھی کرسٹین بھی یہی سب کرنے والی ہے تو اس نے فوراً کرسٹین اور لیا کو کانوینٹ سے واپس بلا لیا۔ کلیمنس کا ارادہ تھا کہ وہ ان دونوں کو کام پر رکھوا کر ان کی تنخواہ پر اپنی زندگی آرام سے گزارے گی۔ کرسٹین اور لیا دونوں ہی کہیں بھی زیادہ دیر کام نہ کر پاتی، کیونکہ کلیمنس کو ان کی ملنے والی تنخواہ کبھی پوری نہ پڑی تھی۔ اب اس سب کے چلتے کرسٹین اور لیا کا بانڈ بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ دونوں فارغ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا پسند کرتی تھی۔ آس پاس کے لوگوں کے مطابق ان دونوں بہنوں کو کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ تھی۔ ان کی یہ نیچر اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ ان دونوں کا ہی بچپن کچھ خاص اچھا نہیں گزرا، اور ایک دوسرے سے وہ کافی عرصہ دور رہی تھی۔ 1926 میں کرسٹین کو ایک ریٹائر سولیسیٹر رینے مونسر لانسلاں کے مینشن میں میڈ کا کام مل گیا۔ اس مینشن میں رینے کی بیوی میڈم لیونی لانسلاں اور ان کی بیٹی جینیویو رہتی تھی۔ لیونی کرسٹین کے کام سے بہت خوش تھی، حالانکہ کرسٹین کو ابھی کام کیے کچھ ہی مہینے گزرے تھے۔ اب اس دوران اس نے لیونی سے کہا کہ وہ لیا کو بھی کام پر رکھ لے۔ لیونی، جو کہ کرسٹین سے کافی حد تک مطمئن تھی، اس نے کرسٹین کی یہ بات مان لی اور لیا کو بھی کام پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ لیا بھی کرسٹین کی طرح ہی خاموش طبیعت کی مالک تھی اور دونوں ہر وقت کام کرتی تھی۔ لانسلاں فیملی اپنی دونوں ہی میڈ سے بہت خوش تھی۔ وہ دونوں بہنیں بہت محنتی تھی اور صرف سنڈے چرچ جایا کرتی تھی۔ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی زبانوں پر بس ان دونوں بہنوں کی ہی تعریفیں تھیں۔ لیونی ان دونوں کے لیے مدر فگر بن چکی تھی۔ وہ دونوں ہی اس سے کافی قریب آ چکی تھی۔ لیونی نے ان دونوں کے لیے سٹینڈ لیا اور ان کی ماں کلیمنس کو بتایا کہ اب کرسٹین اور لیا اپنی تنخواہیں اپنے پاس رکھیں گی۔ اب کچھ سال تو بہت ہی صحیح چلتا رہا، مگر پھر لیونی کے ڈپریشن میں جانے کے بعد اس کا رویہ لیا اور کرسٹین کے ساتھ بدل گیا۔ وہ ان کے کاموں کو باریکی سے چیک کرنے لگی۔ وہ سفید دستانے پہن کر بہت اچھے سے ان کی صفائی کا جائزہ لیتی۔ اس کے ڈپریشن کا شکار وہ دونوں بہنیں بن چکی تھی۔ وہ انہیں مینٹلی ٹارچر کرتی اور ہر وقت ان سے کام کرواتی اور ان پر چیختے چلاتی تھی۔ 2 فروری 1933 کی شام
جب لیونے اور جینیویو شاپنگ کر کے اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے گھر کو اندھیرے میں ڈوبا پایا۔ لیونے کے پوچھنے پر کرسٹین نے بتایا کہ استری کی خرابی کی وجہ سے گھر کا فیوز اڑ گیا ہے۔ یہ سننے پر لیونے کو غصہ آیا اور وہ کرسٹین پر چلانے لگی، کیونکہ اس ہفتے میں یہ دوسری دفعہ تھا کہ گھر کا فیوز استری کی خرابی کی وجہ سے اڑا تھا اور استری اسی شام ٹھیک ہو کر گھر واپس آئی تھی۔ لیونے کی چیخنے چلانے میں اضافہ ہو رہا تھا اور یہ سب سن کر کرسٹین کا صبر جواب دے گیا۔ وہ آگے بڑھ کر جینیویو پر جھپٹی اور اسے گرا کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کی آنکھیں نکالنے لگی۔ کرسٹین نے لیا کو بھی اشارہ کیا کہ وہ بھی لیونے کے ساتھ ویسے ہی کرے جیسے وہ جینیویو کے ساتھ کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں نکال کر ان دونوں بہنوں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور کرسٹین کچن سے ہتھوڑا اور چاقو نکال لی اور ان دونوں کی مدد سے ان کے سر اور چہرے پر وار کرنے لگی۔ کرسٹین اور لیا کے ہتھوڑے اور چھری کے وار سے لیونے اور جینیویو بالکل خاموش ہو چکی تھی اور ان کے جسم اپنی حرکت کرنا بند کر چکے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان دونوں کو سکون نہ آیا اور انہوں نے ان دونوں کے تھائز کو کاٹا اور جینیویو کا منسٹریل بلڈ ان دونوں پر پھینکنے لگی۔ اپنے کام سے مطمئن ہونے کے بعد ان دونوں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اسی شام مسٹر لانسل نے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ایک پارٹی میں شرکت کرنی تھی، پر جب وہ بیوی اور بیٹی کو لینے گھر پہنچے اور گھر کو اندھیرے میں ڈوبا ہوا دیکھا تو انہیں لگا کہ وہ دونوں ان سے پہلے ہی پارٹی میں شرکت کے لیے جا چکی ہوں۔ یہ سوچ کر وہ بھی پارٹی کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں جا کر انہیں اندازہ ہوا کہ لیونے اور جینیویو وہاں موجود نہیں ہیں۔ وہ اپنے داماد کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، پر ان کے غور کرنے پر انہیں کرسٹین اور لیا کے کمرے کی کھڑکی سے موم بتی کی روشنی نظر آئی۔ یہ منظر لانسل کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا اور قریب کے پولیس اسٹیشن میں اطلاع کرنے کا سوچا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد پولیس ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور ان کے گھر پہنچنے پر پولیس گھر کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی، مگر آگے کا منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ مسز لانسل اور ان کی بیٹی کی لاشیں فرش پر بکھری ہوئی تھیں اور ان کی آنکھیں ان کے چہرے سے الگ باہر پڑی تھیں اور پورا فرش خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ گھر پہ کسی نے حملہ کیا ہے اور وہ کرسٹین اور لیا کی تلاش میں ان کی کمرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کے کمرے کے دروازے کو اندر سے بند پاتے ہیں اور نزدیکی لاک والے کو بلا کر جب انہوں نے ان کے کمرے کے دروازے کو کھولا تو انہیں وہ دونوں بہنیں بیڈ پر بغیر کپڑوں کے لیٹی نظر آئی۔ وہ دونوں بہنیں ان کے پوچھنے پر فوراً مان جاتی ہیں کہ اس سب کی ذمہ دار وہ دونوں ہیں اور ان کے مطابق انہیں اس واقعے پر ہلکا سا بھی دکھ یا پچھتاوا نہیں، بلکہ انہوں نے یہ سب صرف سیلف ڈیفینس میں کیا ہے۔ کرسٹین اور لیا کو سزا کے طور پر الگ الگ جیل میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے کرسٹین بے چینی کا شکار رہنے لگی۔ یہ دیکھ کر ان دونوں بہنوں کو ملاقات کی اجازت ملی۔ اس سب کے بعد بہت سی باتیں منظر عام پر آئی۔ لوگوں کے مطابق یہ دونوں بہنیں سیکشل ریلیشن شپ میں تھیں، لیکن اس بات کی سچائی کو معلوم کرنا بہت مشکل ہے۔ جیل میں کرسٹین کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے اور وہ اپنی آنکھیں نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ پولیس کے پوچھنے پر کرسٹین نے پولیس کو بتایا کہ وہ پہلے بھی اس ذہنی کیفیت سے گزر چکی ہے۔ جس وقت اس نے لیونے اور جینیویو کا قتل کیا تھا وہ اسی طرح کی ذہنی حالت کا شکار تھی۔ ان دونوں کے ٹرائل کی شروعات ہوتی ہے اور بہت سے لوگ ان کے ٹرائل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اصل میں فرانس میں اس زمانے میں کلاس ڈفرینس کا مسئلہ بہت عروج پہ تھا اور بہت سے لوگوں کو اس مسئلے کی بنیاد پہ ان دونوں بہنوں سے دلی ہمدردی تھی۔ کورٹ آخر میں اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اصل مجرم کرسٹین ہے اور لیا نے اس کے دیکھا دیکھی اس سب میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ اس بنا پر لیا کو 10 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے اور کرسٹین کو سزائے موت سنائی جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اس سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کرسٹین کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے کچھ ٹائم بعد ہی مینٹل اسائلم بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی بہن لیا سے ملنے کی سفارش بھی کرتی ہے جسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس سفارش کے ریجیکٹ ہونے کے بعد کرسٹین کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے اور اس کی حالت دن بدن بدتر ہونے لگتی ہے۔ 32 سال کی عمر میں 18 مئی 1937 کو کرسٹین کی موت ہو جاتی ہے۔ لیا کو اپنے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے 10 کی بجائے 8 سال بعد ہی جیل سے رہائی مل جاتی ہے۔ ان دونوں بہنوں کے اوپر مرڈرس میڈ کے نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی ہے اور اس فلم کے ڈائریکٹر کے مطابق ان کی ملاقات لیا سے ہو چکی ہے جب وہ اس فلم کو بنا رہے تھے اور لیا کی موت 2001 میں ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کرائم داستان۔ آپ کو ہماری کرائم داستان کیسی لگی یہ ہمیں اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔